والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله مع الصابرين. آمنت بالله وصدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مسجد میں آنے والے خوش نصیب مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی مسجد میں حاضر ہوں نفلی اعتکاف کو نیت کر لیا کریں، اس کا فائدہ آپ جانتے ہیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ نیت کر لیجیے: نویت سنت الاعتکاف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، فرمایا: نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اچھی نیتیں اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی ہمارے دل کے اندر غرور، تکبر، دکھاوا، خود پسندی نہ آئے۔ یہ خود پسندی جو ہے نا، یہ بندے کو ٹاگے مار دیتی ہے کہ میں اچھا ہوں دوسرا غلط ہے، میں بہتر ہوں دوسرا بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی عاجزی ہی عطا فرمائے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے عظیم ہستی بنائی وہ میرے آقا علیہ السلام کی ظاہر والا صفات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری کتنی عاجزی انکساری۔ میرے شیخ طریقت کہتے ہیں کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والا ہے۔ چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا ہے، چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے۔ سچی عاجزی ہی عزت عطا فرماتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے: من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا عاجزی کرنا ہے کہ جی میں بڑا گناہگار ہوں، میں تو کچھ بھی، لیکن اندر نفس جو ہے وہ تکبر سے بھرا ہوا فیل ہے، فارغ ہے ایسا بندہ، سیدھی سی بات۔ کہتے نا کہ جو ظرف
کہ خالی ہے صدا دیتا ہے، خالی پانڈا کھٹکھٹاتا ہے، جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہ تحمل سے ہوتا ہے، اس کے اندر ظرف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، دکھاوے سے، غرور سے، تکبر سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ جلدی آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ نفس و شیطان اس بات میں بھی دکھاوا کرے گا کہ جی میں تو بہت پہلے آتا ہوں۔ الحمدللہ آج بھی میں نے فاروق اعظم مسجد میں دیکھا تقریباً 11:30 بجے ایک نمازی آ گیا، اور اس کے بعد ابھی 1 بجے تقریباً بیان شروع ہو، 11:30 بجے کے بعد نمازی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سے ایک۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں حرص عطا فرمائے، عبادت کی حرص عطا فرمائے۔ دولت کی کیا حرص کرنی، جس نے ساتھ دینا نہیں، جس نے ساتھ چھوڑ جانا۔ ہاں اگر اس کے حلال والا پیسہ اچھے کاموں میں لگایا ہوگا، نیکی کے کاموں میں لگایا ہوگا، نفع بخش کام میں لگایا ہوگا، آخرت کے نفع بخش میں، مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، عالم دین کی خدمت میں، دینی تعلیم علم کی خدمت میں، کوئی نیکی کا کام صدقہ جاریہ والے میں پیسہ لگایا ہوگا، تو وہ قبر حشر میں قیامت کے دن کام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہے اچھے انداز سے، اچھی نیت سے، اللہ اس کی پرورش فرماتا ہے۔ قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں دکھائی جائیں گی۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی نیکی کی نہیں، فرمایا جائے گا تو نے چھوٹی نیکی کی تھی، اس کو ہم نے بڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، خدا کی قسم کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی بھی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ ہم کہیں وہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی کوئی بات نہیں، زہر تھوڑا سا بھی ہو تو بندے کو مار ہی ڈالتا ہے، بیماری تھوڑی بھی ہو تو رفتہ رفتہ بڑھ کے ناسور بن جاتا ہے۔ جو بندہ چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے بڑے گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ نہ سوچا کرو کہ جی اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کی کوئی بات نہیں۔ نفس و شیطان جو ایک بہت بڑا بندے کو دھوکہ دیتے ہیں، پتا کیا تو وہ بھی تو کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یعنی وہ بھی تو ایسا کر رہے، ساری دنیا کر رہے، فلاں ہو رہا ہے۔ ہر بندے نے اپنا ہی حساب دینا، ہر بندے نے اپنا ہی حساب دینا ہے، اور کون کتنا اس میں کامیاب ہوتا ہے یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، حسب توفیق اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا، حسب توفیق۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کی اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود شریف میرے ساتھ پڑھ لیجیے، جو اسے ایک مرتبہ پڑھتا ہے رحمت کے 70 دروازے اس کے منہ پر کھول دیے جاتے ہیں۔ پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی، تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا ہے، بے شمار مرتبہ آپ نے یہ قرآن پاک کا حصہ پڑھا ہے، سنا ہے، بہت مشہور معروف آیت کریمہ کا حصہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر یہ کہا جاتا نا کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ہم نے تو پھر بھی ماننا تھا۔ قرآن پاک کی ہر آیت، ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر کہ بات کو اور زیادہ محقق کرنے کے لیے، بات میں اور زیادہ وزن ڈالنے کے لیے انہ کا اضافہ فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب توجہ سے دھیان سے سنیے، فرمایا کوئی بھی نیکی صبر سے زیادہ بڑی ہے، کوئی بھی نیکی صبر سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو بھی بھلائی عطا فرمائی، صبر سے بڑھ کے بھلائی کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ صبر جو ہے نا، صبر، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا
صبر اللہ صرف اپنے دوستوں ہی کو عطا فرماتا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ یاد رکھیں گے اسے. صبر اللہ تعالیٰ صرف اپنے دوستوں ہی کو عطا فرماتا ہے. بے صبر اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. تمام نبی اللہ کے دوست، تمام صحابہ اللہ کے دوست، سارے کربلا کے شہید اور شرکاء اللہ کے دوست، تمام اولیاء اللہ کے دوست. بے صبر اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے داؤد میرے اخلاق کی پیروی کر، میں صبور ہوں، تو بھی صبر اختیار کر. اللہ سے بڑھ کے صبر والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الصبور. توبہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. ہمارا کون سا کام اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ آپ اور میں اگر اپنے گریبان پہ چھاتی مار لیں، غور کر لیں تو ہمیں سب پتہ چل جائے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی کوئی بات اللہ سے چھپی ہو. اور پھر دیکھو اس کی بے نیازی، دیکھو پردے ڈالے ہوئے کہ نہیں؟ سب کے عیبوں میں میرے رب نے پردہ ڈالا ہوا کہ نہیں؟ اس کی شان بے نیازی، اس کی شان بے نیازی، خدا کی قسم. اور وہ چاہے تو ایک لمحے میں بندے کو تباہ کر کے رکھے، لیکن وہ توبہ کا موقع عطا فرماتا ہے. وہ توبہ کا موقع دے کہ بندہ باز آ جائے، کہ بندہ باز آ جائے، ابھی رک جائے، ابھی باز آ جائے. حساب کتاب میں کھپنوں سے شاید اس کو شرم آ جائے، ابھی توبہ کر لے. حرام کاموں کی اس کو عادت ہے، یہ باز آ جائے، توبہ کر لے. زنا، شراب، جوا، بدکاری، جھوٹ، ماں باپ کا دل دکھانا، تکبر کرنا، حسد کرنا، ہرس طمع رکھنا، یہ باز آ جائے، یہ باز آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے. جن کے نصیبوں میں خوش نصیبی لکھی ہوئی ہے وہ حرام کاموں سے باہر آ جاتے ہیں، وہ حرام کاموں سے باہر آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، بری صحبت جو ہے نا، بری صحبت یہ بندے کو تباہی کے دھانے پہ لے جاتی، تباہی کے دھانے پہ. جتنے بھی سگریٹ پینے والے ان سے پوچھ کے دیکھ لو، پہلے وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے، سگریٹ پینے والوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع ہوا، سگریٹ کی لت لگ گئی. شراب پینے والا شرابی میں اٹھتا بیٹھتا ہوگا، شرابی بن جائے گا. جوا کھیلنے والا، سٹا کھیلنے والا، نمبر لگانے والا ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو ویسا ہو جاتا ہے. زانی جو ہے وہ زانیوں میں بیٹھتا ہے تو زانی بن جاتا ہے. اور اگر کوئی نمازیوں میں بیٹھتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے. جو ماں باپ کے فرما برداروں میں بیٹھتا ہے وہ فرما بردار بن جاتا ہے. جو سچ بولنے والوں میں بیٹھتا ہے وہ سچ بولنے والا بن جاتا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ چنگے بندے کی صحبت یارو، جویں دکان عطارا، سودا پانے مل نہ لئیے ہلے آن ہزارا. کہ برے بندے کی صحبت یارو، جویں دکان دوہارا، کپڑے پانے کچھ کچھ پہیے چنگا پین ہزارا. صبر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں ہی کو عطا فرماتا ہے. اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. بے صبری میں طلاقیں ہوتی ہیں، بولے تو بے صبری میں قتل ہو جاتے ہیں، بے صبری میں منہ سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں، بے صبری میں خودکشیاں ہو جاتی ہیں. یہ 4 باتیں میں نے بتائی: طلاق، خودکشی، قتل، کلمات کفر، بے صبری میں. اللہ صبر کیسا. ابھی آج محرم کی 29 تاریخ ہے، کیوں جی؟ خدا کی قسم کربلا والوں کا صبر دیکھو. اچھا میں ہر سال یہ غور و فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا یہ کربلا کا واقعہ پڑھا یا سنا ہے، جو کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش کر گئے ان کا صبر بہت عرفہ والا. لیکن خدا کی قسم جو اس میں بچ گئے ان کا جو صبر ہے نا وہ بہت بلند والا، بہت بلند والا. سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سید سجاد بیمار کربلا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے ان سے پوچھا تھا، اے شہزادے آپ ہنستے نہیں ہیں؟ فرمایا میری ہنسی کربلا نے چھین لی.
کیسا صبر، کیسا ان کا حوصلہ، کتنا بڑا ضبط کا مقام، کتنی بڑی برداشت کی پناہ گاہ، اللہ اکبر۔ یہ دین اسلام جو ہے نا، یہ صبر سے، حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارا سمجھانے کا انداز بھی تو ہمیں پتہ نا کیسا ہے، طنز کر کے، روٹنگ کر کے، انہیں پہلے ڈھیٹ کر کے پھر ان کو سمجھانا، یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ پہلے ایک برتن میں سوراخ کر دیا جائے، اس میں کوئی چیز ڈالے گی تو وہ تو ضائع ہو جائے۔ نرمی اور شفقت ہی سے سمجھ میں آتی ہے بات۔ ہاں کچھ سال پہلے، 10-20 سال پہلے، 30 سال پہلے ماں باپ کی سختی اولاد برداشت کر لیتی تھی، اب تو دور بھی نہیں ہے، اب کہاں سختی برداشت ہوگی؟ تو نہیں کہا صاحب ایسے ہی نا، والد صاحب سے ڈر کے مارے ادھر ادھر ہوتے تھے، ماں کی پناہ گاہ میں آتے تھے۔ اب ماں باپ ڈرتے ہیں بچوں سے، اب تو کوئی ویسی بات ہی نہیں رہتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر و تحمل کتنی بڑی نعمت ہے، اسے ام الحسنات کہا گیا، نیکیوں کی ماں کہا گیا۔ صبر کو نیکیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا صبر نصف ایمان ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ شکر یہ بھی نصف ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا صبر و شکر یہ دو ایسی سواریاں ہیں جو مجھے گرنے نہیں دیتی، یہ مجھے گرنے نہیں دیتی۔ اپنی بچیوں کو صبر و شکر کی تعلیم دو مسلمانوں، یہی بچیاں ہیں کل کو انہوں نے بیویاں بننا ہے، مائیں بننا ہے، اور ماں کی تربیت جو ہے نا فی زمانہ بلکہ ہر دور ماں کی تربیت کا بہت بڑا اثر رہا ہے، بہت زیادہ حصہ رہا ہے۔ ارے وہ ماں ہی تھی نا کہ جس نے فرمایا کہ بیٹا عبدالقادر جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، تو بیٹے نے جب سچ بولا تو کیا ہوا پھر؟ وہ سارے کے سارے ڈاکو غائب ہو گئے، سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ ایک جملہ ماں نے فرمایا تھا، میرے بچے عبدالقادر جھوٹ نہیں بولنا۔ کبھی بھولے سے بھی منہ سے یہ نہ نکالنا کہ کاروبار تو ہے جھوٹ کا نام، میں اسے کہنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، میں اسے کہنا گناہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار جھوٹ کا نام ہے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کاروبار کیا، صحابہ کرام اولیاء کاملین نے کاروبار کیا، اور سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کبھی نہ کہا کرو کہ جھوٹ کاروبار جو ہے جھوٹ کا نام ہے، کس نے کہا ہے آپ سے؟ کون سی کتاب ہے؟ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ انصار مدینہ کی ایک جماعت تھی، ان سے استفسار فرمایا تم کون ہو؟ عرض کی ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ یہ حدیث شریف دل پہ نقش کر لینا، آپ کو میں نے بھی سنا ہے۔ ان کے ایمان کی علامت حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، براہ راست۔ فرمایا تمہاری ایمان کی کیا علامت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت پر کیا کرتے ہیں؟ واپے سے باہر نہیں ہو جاتے، فیرنگ اور تماش بینی اور نوز باللہ ایسے کام نہیں۔ فرمایا ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت پر شکر کرتے ہیں، اور دوسری بات عرض کی آقا اللہ کی عطا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور تیسری بات عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ کبھی شکوہ شکایت نہیں کہ ہم بیماری رہتے ہیں، ہم غریب ہی ہیں، تجھے کیا پتا تیرے اس حال میں تیرا رب کتنا راضی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ قیامت کے دن اللہ نے تجھے مقام کیا عطا فرمانا، تجھے کیا پتا؟ یہ تقدیر کس نے لکھی؟ میرے رب، وہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کیا ہے۔ جو حاذق طبیب ہوتا ہے نا،
حاذق طبیب اسے کہتے ہیں جو ہر مریض کو اس کے مزاج کے مطابق دوائی دیتا ہے. ڈاکٹر بھی جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا بندے کے مزاج کے مطابق اس کو دوائی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس نے ہر بندے کو اس کے ذہن کے مطابق اس کی طبیعت کے مطابق ہر طرح سے نوازا. کسی کو کچھ دے کر نوازا, کسی کو نہ دے کر نوازا, اور کسی کو دے کر واپس لے کر بھی نوازا. یہ قیامت کے دن سب کچھ سامنے آئے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی, اچھا آپ نے جو آخر میں یہ حدیث پاک سنانے لگا ہوں, میری التجا ہے آپ نے اپنے گھر والوں کو یہ حدیث پاک ضرور سنانی, لیکن کوشش کرنا کہ خلاصہ صحیح ہو, توجہ سے دھیان سے سننا. اللہ حدیث پاک کا خلاصہ, ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا بچہ بیمار تھا. وہ گھر سے کام کے لیے گئے. اچھا پیچھے یہ ہوا کہ بچہ فوت ہوا. وہ شام کو گھر آئے تو آتے ہی بیٹے کا پوچھا تو بیوی نے کہا کہ بچہ آرام سے. کیا کہا؟ اب تو آپ اندازہ کریں, انہوں نے شوہر کے لیے ان کی طبیعت کے مطابق کھانا پکایا, مناسب سنگار کیا, شوہر کی خواہش کو پورا کیا. پھر بعد میں انہوں نے شوہر سے یہ بات کی کہ جب کسی کی کوئی امانت ہو اور جب وہ امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے کہ امانت خوش دلی سے واپس کر دینی چاہیے. پھر وہ ماتھے نہ پھر نہ اتار گیا, کہنے کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا. بتا آپ نے تو بتایا نا, کہنے کہ آپ تھکے ہارے آئے تھے, بھوک بھی لگ رہی ہے, تو میں نے سارا نظام آپ کی طبیعت کے مزاج کے مطابق کیا ہے, تو یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے اپنی امانت واپس لے. خیر وہ کفن دفن کا سلسلہ ہوا, جو بھی کچھ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 9 بیٹے یکے بعد دیگرے عطا فرمائے, 9 کے 9 حافظ قرآن. سبحان اللہ, کتنا بڑا صبر ہے, کتنا بڑا صبر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ خندق کھودتے ہوئے شکم اطہر سے کپڑا مبارکہ ہوا سے اڑا تو پتھر بندے ہوئے تھے. اپنے گھر زوجہ سے پوچھا کھانے کا, کون کہنے کی بکری کا بچہ ہے, تھوڑا سا آٹا ہے, چند افراد کے لیے ہو جائے گا. وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے, عرض کی آقا چند صحابہ کے ساتھ گھر تشریف لے آئے, کچھ کھانے کا اہتمام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ کو آواز دے کہ جابر کے گھر میں ہماری دعوت. اب ہوا کیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا بچہ ذبح کر کے آئے تھے. تو 2 بیٹوں نے یہ منظر دیکھا, وہ بڑے نے کیا کیا, چھوٹے کو چھت پہ لے جا کے ذبح کر دیا. اب وہ گھبراہٹ میں جب وہ بڑا بیٹا بھاگا, چھت سے گرا تو وہ بھی فوت ہو گیا. وہ تو نبی کریم علیہ السلام کو کھانے کی دعوت دینے گئے ہوئے تھے. اب ماں نے کیا کیا کہ حضور تشریف لا رہے, انہوں نے دونوں بچوں کو ایک سائڈ پہ لٹا کے کپڑا ڈال دیا اور کھانے پکانے کا اہتمام شروع کر دیا. دونوں بچوں کی لاشیں گھر میں رکھی ہیں, اب وہ کھانے کا انتظام کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا کھانے کا انتظام تو اتنا ہے. فرمایا کھانے پر سے کپڑا نہ ہٹانا. خلاصہ حدیث عرض کر, نبی کریم علیہ السلام نے کچھ پڑھ کے دم بھی کیا. 5-10 صحابہ کرام کو بلایا جا رہا ہے, وہ کھانا کھا رہے جا رہے ہیں. جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا جابر سے کہو اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر اپنے بچوں کو لے کے آؤ. انہوں نے زوجہ سے کہا, زوجہ نے کہا ان سے کہیں بچے آرام میں ہیں, بچے آرام کر رہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے آرام کر رہے, بچے آرام میں ہیں. پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جابر سے کہو اپنے بچے لے کے آئے. نبی کریم علیہ السلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جابر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے آؤ. ارے کس گھر میں حضور آج
मालूम दर्द कैसे रह सकता है। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर सोचा के पास गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है अपने बच्चों को लेके आओ। फिर वो सोचा तो क्या किया, जाके कपड़ा हटाया, देखा दोनों बच्चे बहुत हुए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो मंजर देखा, बच्चों को हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में उठा के ले आए। अल्लाह, मेहमान मुस्तफा है और पैगाम खुदा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब आप दुआ फरमाए, अल्लाह ताला बच्चों को जिंदा फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को जिंदा फरमा दिया। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी देखे, वो सहाबिया का सबर भी देखे, वो माँ का सबर भी देखे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये बातें सुनने का मकसद, सुनाने का मकसद ये है कि हमारी लाइफ में, जिंदगी में ऐसे मामला घरों में आते रहते हैं, उस वक्त इन बातों को याद करके सब्र करना, हौसला, उस वक्त ये आंसू आना, ये सुभान अल्लाह कहना, दिल में कैफियत पैदा होना बहुत अच्छा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल ऐसा हो, उस वक्त ये बातें अगर याद आए और सब्र किया जाए तो नशा आ जाए, मजा आ जाए कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हौसला, हिम्मत अता फरमाए, सब्र अता फरमाए, हर हाल में उसकी रज़ा पे राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।